حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں صحابہ کرام میں 5-7 قاری وہ ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری کہا ہے، جن کو حضور خود قاری کہیں اور جن کی قرات کی تعریف کریں، ان کے قاری ہونے کا کیا مقام ہوگا۔ ان میں سے 2 بطور خاص، ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لہجے کے قاری تھے۔ یہ تو آپ سے ایک ہے فن کا قاری، ایک ہے لہجے کا قاری، تو آپ سمجھتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا اعزاز یہ تھا کہ لہجہ ان کا بڑا اچھا لہجہ تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ ابو موسیٰ، مجھے تمہاری تلاوت سننے کا موقع ملا، تم گھر میں پڑھ رہے تھے، میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ میاں بیوی گلی سے گزر رہے تھے، تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، باہر آواز آ رہی تھی، ہم دونوں کھڑے ہو گئے، کافی دیر سنتے رہے۔ اس وقت فرمایا بڑا مزے سے پڑھتے یار، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور تیرے گلے میں فٹ ہو گئی ہے۔ میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ تیرے گلے میں داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور فٹ ہو گئی ہے، تو بہت اچھا پڑھتا ہے۔ ابو موسیٰ بھی قاری تھے۔ یا رسول اللہ، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ بھی سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ چلتا تو اور زیادہ لے میں پڑھتا۔ قاری کا کمال یہی ہوتا ہے نا، یا رسول اللہ اگر پتہ چلتا تو اور زیادہ لے میں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاریوں سے سنا بھی کرتے تھے، داد بھی دیا کرتے تھے، ان کو القاب بھی دیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل بھی بڑے قاری ہیں، جن قاریوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان سے پڑھو، ان سے پڑھو، ان میں ایک معاذ بن جبل بھی ہے۔ اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن اسلامی ریاست میں آیا نا، تو یمن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کا گورنر بنا دیا ابو موسیٰ اشعری کو، ایک کا گورنر بنا دیا معاذ بن جبل کو۔ اب دونوں قاری گورنر لگ گئے، اب دونوں بڑے قاری ہیں، دونوں گورنر لگ گئے، ایک دوسرے کے بعد آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک ملاقات میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل ابو موسیٰ سے پوچھتے ہیں، ہاں قاری صاحب آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کا پڑھنے کا معمول کیا ہے، ترتیب کیا ہے؟ میں کیسے پڑھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں بس، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، چلتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، چاہتے بھی، پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ جب موقع ملتا ہے، جہاں بھی جاتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، لیٹا ہوئے پڑھ رہا ہوں، بیٹھا ہوئے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ذوق ہے، یہ میں پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ معاذ بن جبل کو بہت سے نہیں پڑھا جاتا، میں تو آرام سے سوتا ہوں اور رات ایک حصہ آرام کر کے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں، تو بڑی تسلی سے پڑھتا ہوں۔ مجھ سے چلتے پھرتے نہیں پڑھا جاتا۔ اور فرمایا کہ میں تو وہ ایک جملہ فرمایا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے میں اپنی بیداری کے معمولات کا حساب رکھتا ہوں، نیند کا بھی حساب رکھتا ہوں، نیند بھی اپنے وقت پہ نیند بھی کرنی ہے۔ تو یہ 2 قاری ہیں، دونوں بڑے قاری ہیں، اپنا اپنا ذوق ہے۔ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں۔ حال اس دور میں قرآن پاک کی قرات، یہ قرآن پاک دعوت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے میلوں میں، تجارتی میلوں میں، منڈیوں میں، اجتماعات میں، قرآن پاک سناتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ دعوت ہوتی تھی۔ اور لوگ سن کر، وہ تو عرب تھے، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، قرات سے بھی مفہوم سے متاثر ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ حال کے ایک واقعہ کہ یہ قرات سے اسلام کی دعوت کا کام اور قرات کے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا بڑے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے پیرس میں ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے اکابر علماء میں سے تھے۔ ان کی یادداشتوں میں ایک واقعہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ پیرس میں رہتے تھے اور دین کی تبلیغ اور مستشرقین کے مقابلے پر حضرت ڈاکٹر صاحب وہاں مورچہ باندھے بیٹھے تھے، فکری مورچہ، علمی مورچہ، وہاں کام کرتے تھے۔
تو وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب اسلام قبول کر رہا ہے، بتاتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی یادداشتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ 30,000 سے زیادہ فرانسیسی مسلمان ہوئے ہیں۔ بیٹھو، اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر، کہتے ایک آدمی آیا، میں اپنا تعارف کرایا کہ میں فرانس کا بہت بڑا موسیقی کار ہوں، بڑا گھیا ہوں میں، اور ٹاپ پر میرے سی ڈی وی ڈی بہت چلتی ہیں اور سب میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ بھائی اسلام قبول کرنے میں کیوں؟ کہتے ایک واقعہ ہوا، کسی عرب ملک کے سفارت خانے میں کوئی تقریب تھی، مجھے بھی بلایا کہ فرانس کے بڑے لوگوں میں میرا شمار بھی ہوتا ہے، تو میں بھی گیا۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک تولے میں، ان کی زبان بول رہا ہوں، وہ کچھ گا رہے تھے، ارد گرد لوگ بیٹھے جھوم رہے تھے۔ میرا چونکہ فن تھا تو میں گیا، تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے، زبان مجھے پتہ نہیں کون سی تھی، عربی ہوگی، عربی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس چیز کی مجھے طلب تھی، اس کا لہجہ، اس کی سر، اس کی میوزک۔ اب میں وہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کا کون سا میوزک ہے، یہ فرنچ ہے، ڈچ ہے، انگریزی ہے، امریکن ہے، پشتو ہے، یہ کون سا میوزک ہے یہ؟ لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکا، مجھے طلب ہو گئی۔ میں نے کہا یار مجھے بتایا کرو یہ اس قسم کی کوئی محفلیں ہوں۔ 3-4 محفلوں میں شریک ہوا میں، اور تیاری کر کے جاتا تھا کہ آج میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ میوزک کون سا ہے، سیدھا دل کو جاتا ہے اور دل کو پکڑتا بھی ہے، یہ میوزک کون سا ہے۔ میں تیاری کر کے جاتا، کوئی نہ کوئی میوزک کا کوئی، میں کہتا میں صاحب فن بھی ہوں، 2-3 مجلسوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ہے عجیب بات، سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے، پتہ نہیں چل رہا فن کون سا ہے۔ میں نے میوزک ماسٹر کو پکڑ لیا، قاری صاحب کو، وہ قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا جی بہت اچھا پڑھتے ہو، مجھے بہت لطف آتا ہے، تلاش کر کے آتا ہوں، لیکن یہ میوزک کون سا ہے؟ یہ تو اتار چڑھاؤ کرتے ہو، اور یہ میوزک کون سا ہے، مجھے یہ بتا دو، میں تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے یہ میوزک کہیں ملا نہیں۔ اس نے کہا یار میوزک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پیغمبر نے کلام بھی سکھایا ہے، پڑھنا بھی سکھایا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے جو پڑھنے کا طریقہ سکھایا نا وہ ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے میوزک سے تو میں متاثر تھا ہی کہ یہ انسانی نہیں، اس کے لیے یہ انسانی نہیں، یہ الہامی ہے۔ قرآن پاک پر بھی میرا یقین بیٹھ گیا کہ یہ الہامی ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، آج میں نے رات فیصلہ کیا ہے کہ اگر میوزک الہامی ہے تو کتاب بھی الہامی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں۔ قرآن پاک ہر لحاظ سے اعجاز ہے، قرأت کے لحاظ سے، حفظ کے حوالے سے، اور میوزک اس کی زبان بول رہا ہوں، میوزک نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن پاک کی قرأت ہے، لیکن ہر لحاظ سے اعجاز ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو اور عرض کر کے بس میں بات سمیٹتا ہوں، حضرات تشریف لے آئے۔ دیکھیے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ خود قرآن پاک نے بھی یہ کہا ہے۔ ایک مقام پر لوگوں نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آیتیں تو نازل ہوتی تھی، یعنی معجزات ان کے مطالبے والی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھو اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اتاری ہے، تلاوت کی جاتی ہے؟ اس سے بڑا کون سا معجزہ مانگتے ہو یار؟ سوال کا لہجہ سمجھ میں آیا؟ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، یہ بات کہ ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے، ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کون سا مانگتے ہیں؟ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کے سب سے بڑا معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے اپنے نزول کے زمانے میں معجزہ تھا ویسے ہی آج بھی ہے۔ باقی معجزات ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، ایمان ہے،
یہ معجزہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، نہیں، اس کے نیٹ ورک کا حصہ بھی ہے، اس کے اعجاز کے اس پہلو کے نیٹ ورک کا ہم کسی نہ کسی میں حصہ بھی ہیں۔ اللہ پاک یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداروں کو، ان قراء کرام کو، ان اصحاب فن کو، اصحاب علم کو درجات ترقیات سے نوازیں، اور مولانا مفتی نعمان احمد صاحب کو اس قسم کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔